بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسریٰ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور نہتے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور توکل علی اللہ و اعتماد علی اللہ کی برکت سے حیرت انگیز ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ محل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کے جاہ و جلال سے کبھی روم کے محلات لرزا کرتے تھے، مگر صحابہ اکرام نے اس طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس محل کی ایک دیوار اب تک باقی ہے اور بوسیدگی اور فرسودگی کے باوجود شان و شوکت کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ حضرات صحابہ کے دور میں جہاں آج کل کی طرح محیر العقول ایجادات موجود نہیں تھی، اس محل کا توڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے جذبہ ایمانی نے اس پیکر ستوت عمارت اور محل کو خاطر میں نہ لایا۔ خلیفہ منصور نے اپنے دور خلافت میں چاہا کہ کسریٰ کے محل کی اس موجودہ دیوار کو توڑ کر اس کے ملبے سے حاصل ہونے والی رقم سے انتفاع کیا جائے، تو اس نے مشورہ کیا اور سبھی مشیروں نے بادشاہ کی حامی بھر لی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوار کو ہرگز نہ توڑوائیں، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیکھیں گے کہ صحابہ نے ظاہری ضعف و کمزوری کے باوجود اور اس ایوان کے بادشاہ کے جلال و جبروت کے باوجود اس کو مقہور و مغلوب کر دیا، تو ان کو کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید و نصرت رہی ہے۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی اور اس نے اس دیوار کو توڑنے پر مزدور لگا دیے، مگر چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس دیوار کو توڑنے پر جتنا خرچ آئے گا اس کا 10واں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اس کا کام رکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام کو رکوانے سے پہلے اس نے اپنے اسی ایرانی مشیر کو پھر بلایا اور صورتحال کو رکھ کر مشورہ لیا، تو مشیر نے کہا کہ آپ اس کام کو ہرگز نہ رکوائیں، اور کہا کہ میں نے پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوار کو نہ توڑوائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے باقی رہنے سے صحابہ اکرام کی ایمانی قوت و طاقت کا اندازہ بعد میں آنے والے کو ہوگا کہ ایسے مضبوط محل کو چند صحابہ اکرام نے کس طرح توڑا ہوگا۔ اور اب میں جو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کا کام نہ رکوائیں، وہ اس لیے کہ کام شروع کر کے رکوا دینے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ایسا مضبوط مل بنایا تھا کہ ان کی دیوار کا ایک حصہ توڑنا بھی اسلامی حکومت کے بس میں نہیں تھا۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ایک بار ہارون الرشید نے اس دیوار کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا اور اس پر مزدور لگا دیے اور اس سلسلہ میں کام بھی شروع ہو گیا، مگر لگے ہوئے مزدور اس کے ڈھانے سے عاجز آ گئے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ وہ حکومت کس قدر طاقتور ہوگی جس نے ایسی عمارت بنوائی جس کے ڈھانے سے دوسری حکومت عاجز آ گئی، حالانکہ بنانا دشوار ہے اور ڈھانا آسان ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔